عادت نہیں پڑی ان کو. اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں. مصریوں کی جماعت تھی، وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی. اس وقت میوات تھا، اب تو سب شہر بن. تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا، وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ الگنہ یرزقنا الگنہ، جو بھی اس کا مضمون تھا جنت کو کئی دفعہ دہرایا. تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے. اگلے دن صبح ایک میواتی گنے کی پنڈ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گنا چاہیے گنا چاہیے، تو میں یہ لے کر آیا ہوں. تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو کہتے ہیں، نمشو دیالو پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں. اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں. اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی. یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا. جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا. تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین. تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خاوند ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے. تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں. تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا اور باقی 9 لے لیے. جب حضرت حلیمہ پہنچیں تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے نصیب میں لکھا تھا. تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی. ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں. ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے، سب کو اللہ نے بیٹے دیے. اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے. ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو. ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت. والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت. خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عامر تھا. ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت وہ پرات میں ہے. کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا؟ ہاں. تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت. تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے. دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم اخلاق.
اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت۔ جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا جاء الحلم، فالی، حلم آ گیا۔ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد۔ تو انہوں نے کہا سعد عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی۔ تو ایک بیٹا اور تھا، حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک تھیں، جو ہی آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا۔ تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا، جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا۔ اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیا۔ تو رات ہو گئی تھی، تو اونٹنی میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ تو وہ جب گئے، رات کا اندھیرا، انہوں نے اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا۔ تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ کہا اونٹنی سے۔ کہا نہیں، یہ اس کی برکت سے۔ دونوں نے پیٹ بھر کے پیا۔ صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے، تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا لے گیا، پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھیں۔ واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی۔ تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لأطان آمنۃ لشأنا، آمنہ حلیمہ، ان لأطان حلیمۃ لشأنا، حلیمہ یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ ان لہذا الراکب لشأنا، یہ سوار ہونے والے کی شان ہے، کھوتی تو وہی ہے بیچاری۔